السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز اور میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 41واں اجلاس۔ صوبائی کابینہ نے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس رولز منظوری دے دی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اجلاس میں نگران صوبائی کابینہ کے 39ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں PSL 9 کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پلان کے SOPs پر 100% عمل درآمد کی ہدایت۔ لیاقت علی سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ لیاقت، اس اجلاس کا احوال بتائیے۔ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا یہ 41واں اجلاس ہوا اور اس میں جو ایجنڈے پر رکھے ہوئے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس رولز جو ہیں اس کی منظوری دی صوبائی کابینہ نے۔ صوبائی میں جو ہے 39ویں اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ اس اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے امن و امان کے صورتحال کو یقینی بنانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا اور ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اجلاس میں PSL 9 کے سیکیورٹی پلان کا بھی جائزہ لیا گیا اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکیورٹی پلان کے SOP پر 100% عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سعودی سفارت خانے کے وفد کی جاتی عمر آمد۔ ذرائع کے مطابق سعودی سفارت خانے کے وفد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے، جبکہ سعودی وفد نے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اہم ملاقات ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سعودی سفارت خانے کے وفد کی جاتی عمرہ آمد ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی سفارت خانے کے وفد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی، جبکہ سعودی وفد نے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی وفد کی ملاقات کے بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے وفد کی جاتی عمرہ آمد ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی سفارت خانے کے وفد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے، جبکہ سعودی وفد نے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے وفد کی جاتی عمرہ آمد ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی سفارت خانے کے وفد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی، جبکہ سعودی عرب نے آپ کو بتائیں کہ ہمیشہ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مدد کی ہے۔ اہم ملاقات ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سعودی وفد کی جاتی عمرہ آمد ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی سفارت خانے کے وفد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ان فیصلوں میں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں الیکشن ہو جائے پھر ملک میں استحکام اور ایک پرامن ماحول لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1977 میں الیکشن ہوا، دھاندلی کی گئی اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا۔ 1997 میں بھی الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے
اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے۔ 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے۔ 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، EMS فیل ہو جاتا ہے، RTS فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے، اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ CCI کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا، اور پھر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے تمام تر انتظامات عدلیہ کے تحت ہو، اور ROs عدلیہ سے لیا جائے، جوڈیشری سے لیا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے لینے کی بجائے انتظامیہ سے لے گئے، اور کل جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح انکشافات کیے ہیں اور اپنی ضمیر پر جو بوجھ تھا اتارنے کی کوشش کیا ہے، اور کہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح تمام لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ کہاں پھر جائیں گے اور کہاں چھپ جائیں گے۔ لیکن یہ تو راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے، سارا دیگ ایسا ہی ہے۔ 9 دنوں میں الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ اس لیے الیکشن کا دن ایک غیر شفاف الیکشن کے لیے ایک پرامن دن تھا، جس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن یہ لکھا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے، نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا
اس کو سنجیدہ لیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں انہوں نے لنڈن ٹائم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اکانومسٹ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، یورپی یونین نے اس پر تحفظ کا